بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے ان کو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان لانے کا کہا اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کی وعید سنائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جہنم میں ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا مگر 40 دنوں کے لیے۔ تو اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کر دی تھی ہم نے۔ تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب دیا، اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ بلا من کسب سیئۃ، بلکہ بلا کیوں نہیں، یعنی تمہیں عذاب چھوئے گا۔ بلا یعنی جو پیچھے بات کی جاتی ہے اس کی تردید کے لیے بلا بنا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ کہے کہ حل انت تشرب الماء، کیا تو پانی کو پیے گا، تو آگے والا جواب دے بلا کیوں نہیں، یعنی اسے پانی پینے کی طلب ہوتی ہے۔ تو پیچھے والے جملے کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو رد کرنے کے لیے اور اس کے برخلاف ثابت کرنے کے لیے بلا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ جو برائی کرے گا، من کسب سیئاتن، جو برائی کرے گا، جو برائی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ برائی اس بندے کا احاطہ کر لے گی، خطیئتہ، اس کی ارد گرد سے، خطیئت بولتے ہیں احاطت بھی خطیئتہ، اور اس بندے کی خطائیں اس بندے کا احاطہ کر لیں۔ کوئی بندہ اگر برائی کرتا ہے اور برائی، وہ گناہ اس کے چاروں طرف احاطہ کر لیں، اس کو گھیر لیں، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بلا کے بعد کہتے ہیں بلا تمسہم، بلا تمسکم، بلکہ وہ آگ جہنم تمہیں چھوئے گی، تم جہنم میں داخل ہوگے۔ وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا، اور تم اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وضاحت کر دی ان کی۔ سیئاتن کی آگے اس کی معنی بتا رہے ہیں کہ سیئاتن کا معنی کیا ہے، شرکن، یعنی اگر تم شرک کرو گے، یہودیوں نے بھی شرک کیا تھا نا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ بیٹا بنا دیا تھا۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی آیات ہیں، تو سیئاتن سے مراد وہ شرک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں بالافراد والجمع، یعنی یہ افراد کے ساتھ بھی ہے، جمع کے ساتھ بھی ہے، یعنی اس کی جو خطا ہے وہ خطا ایک بھی مراد ہے، اس کی برائی ایک بھی مراد ہے، والجمع، اور جمع کے ساتھ، یعنی وہ جتنی برائیاں کرے گا وہ تمام برائیاں اس کو گھیر لیں گی۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اگر مفرد شرک والی برائی کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی وہ جہنم میں جائے گا، یا شرک کے ساتھ ساتھ دوسری گناہ کرے گا تو اس کے ذریعے بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک یہ معنی ہے، اور بالافراد کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک جانب سے اس کا گھیراؤ کر لیں۔ والجمع، جمع سے مراد یہ ہے کہ تمام جہتوں سے، تمام طرف سے اس کا احاطہ کر لیں۔ آگے اس کی معنی بتائیں، اے استولت علیہ، یعنی وہ اس کے اوپر آ جائے، اس کی طرف پہنچ جائے۔ وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جانب، اور اس کو ہر جانب سے گھیر لے، بے ان مات مشرکن، وہیں طور پر کہ وہ مشرک مر جائے، یعنی مرنے کے وقت اس کی حالت شرک والی ہو تو وہ بندہ، اس کے لیے آگے کہتے ہیں وہ جہنمی ہوگا اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ جو بندہ مشرک ہو کر مرا ہے، جو کافر ہو کر مرا ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو روحی فیہ معنی من، اس میں من کی معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ خالدون کیا ہے، جمع ہے، اولئک اصحاب النار یہ بھی کیا ہے، جمع ہے۔ تو یہ تمام کے تمام سیغے جمع کے ہیں،
تو ان جمع کے سیغوں کے اندر من کی معنی کا من کی معنی کی رعایت کی گئی ہے، یعنی اس کی مناسبت سے یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ من چونکہ مفرد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، تو لیکن یہاں پر جو جمع کے سیغے آئے ہیں تو جمع کے سیغوں کے اندر اس من کا اعتبار کیا گیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی رعایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کی بات کا رد کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کیے تو وہ جنت والے ہیں، اولئک اصحاب الجنت، وہ جنتی ہیں یا جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمی جو مشرک ہو کر مرا حالت کفر کے اندر، حالت شرک کے اندر، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور نیک اعمال کیے اور ایمان لے آیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ میقات بولتے ہیں پکے وعدے کو، اور عہد بولتے ہیں جو عام وعدہ لیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی تاکید کوئی پختگی نہیں ہوتی، تو میثاق سے مراد پکا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ ان سے وعدہ کیا گیا۔ آگے دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو واو کے بعد اذکر نکالا، تو پیچھے بھی ہم نے مختلف آیات کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر حضور کے زمانے کے اندر جو یہودی تھے یا ان کو خطاب ہے، یا حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اذکر یہاں پر حضور کو خطاب ہے کہ اے محبوب آپ یاد کریں، اور اس کے اندر ایک عقیدے والی بات بھی ہم نے بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، تو حضور کا ایک اہل سنت کا وہاں پر ایک عقیدہ بھی ثابت ہوا تھا۔ تو آگے کہتے ہیں فی التورات، وہ وعدہ ہم نے کہاں لیا، کس جگہ پر لیا، کیسے لیا؟ تو کہتے ہیں فی التورات، تورات کے اندر ہم نے ان کو لکھ کر دیا تھا کہ تم اب اللہ کی عبادت ہی کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تعبدون، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، یا کے ساتھ بھی تا کے ساتھ بھی۔ تعبدون جو لکھا ہوا ہے بالتاء والیاء، اور یعبدون یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ الا اللہ کے بعد یہ ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ کس طرح کا ہے؟ تو کہتے ہیں خبر بمعنی النحی، یہ نہیں کی معنی میں خبر ہے، ٹھیک ہے، نہیں کی معنی میں یہ خبر ہے، یعنی پیچھے کیا تھا؟ مبتدا تھا، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی مبتدا بنے گی جملہ فعلیہ بن کر، اور از یہ ظرف کے لیے آ رہا ہے تو یہ ایک طرح سے مبتدا بنے گا، اور یہ خبر بنے گی آگے لا تعبدون الا اللہ، نہیں کی معنی میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وقوری لا تعبدون، ایک تو ایک رات کے اندر جو لکھی ہوئی ہے نون کے ساتھ ہے، نون کے ثبوت کے ساتھ، اور ایک رات کے اندر لا تعبدو ہے، اس کے اندر نون کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، تعبدون، لا تعبدون بھی پڑھا گیا ہے اور لا تعبدو بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرا کیا تھا؟ وَأَحْسِنُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسانن کے بعد احسانن کے اعتبار سے انہوں نے پھر نکالا ہے احسنو، یعنی بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان پر بھلائی کرو۔ احسان کے بعد نکالا برن، بر بولتے ہیں بھلائی کو،
نیکی کرنے کو، تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ بھی ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ وذل قربا والیتاما والمساکین، ذل قربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، والیتاما یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی تم اچھائی کرو، بھلائی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کو اچھی بات کہو، لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو ذلیل و رسوا نہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے اگلے بندے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، خود کو اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے۔ تو بنی اسرائیل سے ان چیزوں کا وعدہ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھے الفاظ کے ساتھ بات کرو، اچھی بات کرو۔ ٹھیک ہے، ذل قربا کے بعد القرابہ نکالا، یعنی قرابت دار، جو قریبی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہتے ہیں عطف علی الوالدین، یہ والدین پر اس کا عطف ہے، یعنی جس طرح والدین کے ساتھ انہوں نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو اسی طرح ذل قربا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں للناس قولا، قولوا قولا، یہاں پر یہ قولا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، کہ لوگوں کو کہو اچھی بات۔ ٹھیک ہے، من الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم، یعنی بھلائی کا حکم دینا ہو اور برائی سے روکنا ہو، تو اگر کسی کو آپ بھلائی کا حکم دے رہے ہیں تو اچھی طرح سے دیں۔ بعض لوگ بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن ان کا انداز، رویہ غلط ہوتا ہے، ان کی بات درست ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ درست ہوتا ہے لیکن انداز بیان ان کا غلط ہوتا ہے۔ تو بھلائی کی بات کرنی ہے تو اچھے انداز کے ساتھ کرنی ہے، وَالنَّحْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر برائی سے روکنا ہے تو اچھے انداز سے روکوں۔ وَالصِّدْقِ فِي شَانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی شان میں سچ بولوں۔ ٹھیک ہے، والرفق، اور ان کی رفاقت میں، والرفق بہم، اور ان کے ساتھ رفاقت میں اچھے رہو لوگوں کے ساتھ۔ وفی قراءت بدم الحاء، اور ایک قراءت میں ہا کی دمہ کے ساتھ ہیں۔ حسنن ہے نا؟ حسنن کی وضاحت کر رہے ہیں۔ حسنن، یہ جو ہا پر دمہ لکھی ہوئی ہے تو ایک قراءت یہ ہے، اور فی قراءت بدم الحاء، ایک قراءت کے اندر ہا کی دمہ کے ساتھ جو قراءت لکھی ہوئی ہے، وہ سکون السین، اور سین کے سکون کے ساتھ ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے حسن۔ مصدر وصف بھی مبالغت، تو یہ مصدر ہے لیکن مبالغے کی وجہ سے یہاں پر اس کو موصوف بنایا گیا ہے۔ وصف بھی اس کے ذریعے صفت بیان کی گئی، یعنی اس کو صفت بنایا گیا ہے۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مصدر جو ہوتا ہے نا، وہ مصدر صفت نہیں بنتا، لیکن مبالغے کے لیے کبھی کبھار اس کو صفت بنایا جاتا ہے۔ جیسے بولا جاتا ہے کہ جا جا زید عدل، زید عدل آیا، حالانکہ زید عدل نہیں ہوتا بلکہ زید عادل ہوتا ہے، تو وہاں عدل سے مراد عادل ہوتا ہے، یعنی وہاں پر وصف مراد ہوتا ہے، مصدر سے وہاں پر وصف مراد ہوتا ہے مبالغے کی طور پر، کیونکہ زید وہ شخص انصاف کرنے میں اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ بہترین ہوتا ہے، تو اس کی تعریف میں اس کے مبالغے کے اندر اس کی مصدر کے ساتھ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، بہت آسان ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔